أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم لائق تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے محترم و مکرم دوست محترم جناب رائے اللہ جتہ صاحب کے بھائی محترم جناب غلام رسول صاحب مرحوم کی ایصال ثواب اور فاتحہ قلخانی کی محفل میں حاضر ہیں، اور یہ وقت بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی عزیز دوست کی دنیا سے رخصتی کی بات ہو، جدائی کے لمحات ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، جو روئے زمین پر آیا ہے اسے زیر زمین تو جانا ہے، جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے، اس سے فرار تو کسی کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے ہم لوگ زندگی اس طرح گزارتے ہیں جیسے شاید موت دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ورنہ سوچئے، جس طرح یقین ہونا چاہیے اگر ہمیں اس طرح یقین ہو کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، یہاں بو رہے ہیں وہاں کاٹیں گے، یہاں کر رہے ہیں وہاں بھریں گے، یہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں سارا نامہ اعمال ہمارا سامنے ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر ہمارے شب و روز کی کیفیت کیسی ہوگی، ہمارے دن رات کا عالم کیسا ہوگا، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ چونکہ مجھے حاضری میں تاخیر ہوئی، کچھ دھند کا مسئلہ بھی تھا، کچھ فاصلوں کا مجبوری بھی، تو میں صرف ایک حدیث اس پر مختصر سی گفتگو اور پھر آپ سے اجازت۔ اور حدیث مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، اور میں نیا قرآن اور نئی حدیث تو نہیں سنا سکتا بھائی، قرآن بھی وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں، صرف سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ کو رب ماننا کافی ہوتا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کافی ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، یہ بتا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیا خیال ہے، کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ یہاں ہم دنیا میں جتنی بھی پریکٹس کریں، مشق بہم پہنچائیں، درو گوئی سے، کس بیانی سے کام لیں، لیکن قبر میں تو سچ ہی زبان سے نکلے گا۔ جب بندے نے کہا میرا دین اسلام ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو نہ مانیں، جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی آخری رسول نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔
جب تک تمام الہامی کتابوں کو نہ مانے، فرشتوں کے وجود کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، سزا جزا حشر نشر جنت دوزخ کو نہ مانے، جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کو مانتا ہے، توحید پر یقین ہے، رسالت پر یقین ہے، ختم نبوت پر یقین ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تو اب تو اس کی جان چھوٹ جانی چاہیے، اب تو کسی اور سوال کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کو دین کہنے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں، اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، سبحان اللہ، سرکار کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا، یہ جو پیکرے جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو خوش خصال ہے، شاہ شمشاد قدا ہے، خسرو شیری جہاں دہانا ہے، یہ جو شاہ جان عاشقاں ہے اور روح دل برا ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے، ان سے واسطہ رکھا ہے، ان سے تعلق جوڑا ہے، تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے، اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے۔ اور اگر ان کا دامن نہیں پکڑا، ان سے واسطہ نہیں رکھا، اگر ان کی پہچان پیدا نہیں کی، تو اللہ اللہ کیے جا اور اسلام کے نعرے لگائے جا، لیکن تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے سن لی، اور اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ حدیث تو مشہور ہے، لیکن اس سے جب تک ایک آدھ سبق حاصل نہ کیا جائے، اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ دیکھیے، یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ تم سے کمرہ امتحان میں یہ سوال پوچھے جائیں گے، تو کیا خیال ہے؟ کیا وہ ان سوالوں کو نظر انداز کر دے گا؟ اس کی تو ساری توجہ انہی سوالوں پہ ہوگی، انہی کے جواب وہ رٹ لے گا، ذہن نشین کرے گا، ان کو بار بار لکھے گا، قلم سے گزارے گا، ان کو ذہن نشین کرے گا، تاکہ کہیں کمرہ امتحان کی ہیبت سے اگر وہ سوال کا جواب دینے میں مشکل ہو گئی تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ ان کو اچھی طرح یاد کر لے گا۔ لیکن اگر بتا دیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، پھر بھی اس پر توجہ نہ کرے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ امتحان ایم ہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہ ہوئے ماشاءاللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے لیے میں راتوں کو جاگوں، محنت کروں، عرب ریزی کروں، بار بار کتابیں پڑھوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر وہ امتحان بہت زیادہ اہم ہو اور مستقبل کا تمام تر دار و مدار اسی امتحان پہ ہو، اور پھر بھی اگر طالب علم ان پر سوالوں پر توجہ نہ کرے، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ سوچے کہ مجھے بتا تو دیا کہ یہ سوال آئیں گے، لیکن پتہ نہیں بتانے والے نے صحیح بتایا ہے یا نہیں، کوئی چکر نہ دیا ہو، کوئی ڈنڈی نہ ماری ہو۔ لیکن اگر سوال بتانے والا ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہو، اور پھر بھی اگر ان سوالوں پر توجہ نہ کرے، تو اسے سوائے پاگل پن اور حماقت کے اور کیا کہا جائے گا؟ اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا قبر میں یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر کر لی ہے تو سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اگر نہیں کی تو کیا قبر کے امتحان کو ہم اہم نہیں سمجھتے، یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا سوچ نہیں سکتا۔ تو یارو چلو ابھی بھی تھوڑا بہت وقت سے تیاری کر لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی تیاری کرے کیسے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کل ماشاءاللہ شہروں کے اندر صرف امتحان کی تیاری کرانے کے لیے اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، وہاں پر
تیاری کا طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے کہ پیپر کیسے حل کرنا چاہیے، نمبر کیسے زیادہ آئیں گے، اور آپ کس طرح بہتر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ادارے موجود ہیں۔ ہمیں بتا تو دیا یہ سوال، لیکن اب ان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نام کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی معنی جپ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر اس کو اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جبی سائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، اس سے لو لگاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا شناختی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ میں، پاسپورٹ میں ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی مسلمان ہو، اگر اسلام کو اپنا دین قرار دیتے ہو، تو اسلام نے تو تمہیں زندگی کے ہر لمحے اور ہر کیفیت کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ تمہیں بتایا ہے تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، شب و روز کیسے ہو، لیل و نہار کیسے ہو۔ اسلام نے تمہیں بتایا ہے کہ اگر تم باپ ہو تو تمہیں کیسا باپ ہونا چاہیے، اور اگر بیٹے ہو تو کیسا بیٹا ہونا چاہیے، اگر تم امیر ہو تو کیسے، غریب ہو تو کیسے، حاکم ہو تو کیسے، محکوم ہو تو کیسے۔ اسلام نے تو زندگی کی ہر کیفیت، ہر لمحے کے بارے میں رہنمائی دی ہے نا۔ تو اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو قبر میں کوئی مغالطہ نہیں ہوگا کہ میرا دین کون سا ہے۔ فوراً کہو گے ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ ان سوالوں کی تیاری آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری زندگی کا امتحان ہے، تو اس کے لیے محنت تو ہوگی، وقت تو لگے گا، لیکن چلو پتہ تو چلا کہ کیسے تیاری کرنی ہے۔ لیکن مشکل ہے آخری سوال کی۔ آخری سوال ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع ملا نہیں، سرکار کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہوا نہیں، ہم آقا کریم کو کیسے پہچانیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا نا، اب کیسے پہچانیں گے؟ اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شبیہ مبارک ہو، کوئی تصویریں ہوں، وہ انلارجمنٹس، بڑی بڑی تصویریں ماشاءاللہ، وہ مسجدوں میں، وہ مزاروں پہ، وہ مدرسوں میں، وہ خانقاہوں پہ، وہ چوکوں میں، گھروں میں، ہر جگہ وہ آویزاں ہوں، اور ہمارے دینی رہنما، ہمارے پیشوا، ہمارے پیر، ہمارے علماء ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو چہرہ مہرہ ہے، یہ جو خد و خال ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ جو قد و قامت ہے، یہ میرے آقا کریم کی شبیہ ہے، اس کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو۔ اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں، بلکہ میں عرض کروں گا اگر ایسا ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ وہ کیوں؟ آپ ذرا سوچئے، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، سرکار کا عہد ملا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا جن کو موقع ملا، لیکن دلوں پر مہریں لگی رہی، کلمہ نہیں پڑھ سکے، ایمان نہیں لا سکے، تو جنہوں نے میرے آقا کریم کے ساتھ زندگی گزاری، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق، جب قبر میں پہنچے تو کیا انہوں نے سرکار کو پہچان لیا تھا قبر میں؟ نہیں۔ جب سوال کیا گیا ہاں جی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا جواب دیا؟ لا ادری، لا ادری۔ ساری زندگی میرے آقا کریم کی دشمنی میں بسر کی ہے، سازشوں کے تانے بانے بنے ہیں، لیکن اب قبر میں پہچانتے بھی نہیں۔ لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد ایک مرد مومن، ایک کلمہ گو، سرکار کا غلام، درود و سلام پڑھنے والا، جس نے سرکار کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، آقا کریم کے چہرے انور پہ نظر پڑتے ہی بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، اسی کی تلاش میں تو میں یہاں قبر تک آن پہنچا۔ ذرا سوچو، جنہوں نے بے شمار بار دیکھا نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔
پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جس نے ان آنکھوں سے دیکھا اس نے تو کہا ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا وہ بے اختیار پکار اٹھا، بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اچھا تو کیا خیال ہے پھر کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس، کسی ماہر امراض چشم کے پاس، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بھائی ہمارے دل کی جو آنکھ ہے اس کی ذرا نظر تو چیک کر دو، اگر یہ نظر کمزور ہوئی تو آقا کریم کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یارو اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر دل کی آنکھ کیا ہے؟ رکھوا دی یہ چیزیں انشاءاللہ، یہ آپ رکھیں، میں اپنے گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں۔ کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر دل کی آنکھ کی نظر چیک نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے کہ دل کی آنکھ ہماری ان آنکھوں جیسی چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ یارو دل کی آنکھ دراصل محبت کی آنکھ ہے، سبحان اللہ، وہ چشم الفت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کو قبر میں وہی پہچان سکے گا جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جو سینے سرکار کی محبت سے خالی ہوں گے وہ قبر میں سرکار کو نہیں پہچان سکیں گے۔ یارو یہ علماء، یہ واعظین، یہ جو اگر ہر محفل میں ہر موقع پر میرے آقا کریم کی محبت کا درس دیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ دانت سمیٹنا چاہتے ہیں یا واہ واہ کرانا چاہتے ہیں یا نعرے لگوانا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سرکار سے محبت کے دعوے کرنا اور بات ہے، اور ان دعووں کے لیے ثبوت پیش کرنا یہ اور بات ہے۔ یہ میں آخر میں ایک نصیحت کی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھیے۔ ہم اہل سنت کے اندر ایک خرابی ہے، خامی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ماشاءاللہ مسلمان ہو، آقا کریم کے غلام ہو، تو نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حلال حرام کا خیال رکھا کرو، اللہ سے نو لگاؤ۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح، ہم سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، چاہے ڈنڈا ہی مارتے ہوں، اور حلال حرام میں بھی ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم تو سرکار کے عاشق ہیں نا، ہم تو نبی کریم کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو آقا کریم پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ بھائی یہ شیطان کا مغالطہ ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت کے صرف دعوے نہیں چلیں گے، دلیل چاہیے۔ میں مانتا ہوں یہ درود و سلام پڑھنا، یہ محافل میلاد منانا، یہ جلسے کرنا، یہ جلوس نکالنا، یہ لنگر چلانا، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، ہے نا نشانی؟ لیکن یاد رکھو نشانی اور چیز ہے، حقیقت اور چیز۔ میں ذرا اس بات کو ایک آدھ مثال سے سمجھا دوں۔ فرض کریں میں کہوں آپ سے کہ ذرا میرے ڈرائیور کو بلانا ہے، آپ نے کہا جی کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا جی وہ اس نے بڑا سا پگڑ باندھا ہوگا، کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوگا، اور اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں رکھنے کا، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہیں، اور گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، بلا لیں۔ آپ گئے، آپ گھومتے رہے، دیکھتے رہے، ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر آیا نہیں، مجھے کہا جی ڈرائیور تو نہیں۔ میں حیران، ڈرائیور کہاں چلا گیا؟ یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا میں خود دیکھتا ہوں۔ میں گیا، میں نے دیکھا ڈرائیور تو گاڑی کے پاس کھڑا تھا، میں بلا لایا۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو کہیں گرمی لگ رہی تھی، اس نے پگڑی اور کوٹ اتار کے گاڑی میں رکھ دیا تھا، اور یہاں اس نے کوئی الٹی سیدھی چیز ایسی کھا لی تھی، اس کو کوئی شدید قسم کی الرجی ہو گئی تھی، اس بیچارے کو دل پہ پتھر رکھ کے اور مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، صاف کرانی پڑ گئی۔ اب آپ پگڑ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملی نہیں۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان۔
یارو نشانی اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. یہ جناب محافل میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ نعرے، یہ درود و سلام کے زمزمے، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے زمین جائیداد چھوڑنی پڑے، عزیزوں رشتہ داروں سے منہ موڑنا پڑے، دکھ سہنے پڑے، زخم کھانے پڑے، تکلیفیں اٹھانی پڑے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا پڑے، لیکن محبوب راضی ہو جائے. یہ جذبہ، یہ احساس، یہ محبت کی حقیقت ہے. اگر یہ ہے تو پھر اصل میں محبت ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو باقی صرف نعرے ہیں. اور یاد رکھو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے. یہ نصیحت کی باتیں ہیں، پلے باندھ دیجئے. نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو، دھوکہ ہوتا ہے. ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، میٹرک میں پڑھتے تھے، تو ایک دیہات میں ہمارے ایک دوست کی کلاس فیلو تھا ہمارا، اس کی شادی کا کارڈ ملا. پہلے تو ہمیں حیران ہوئے، ابھی میٹرک میں پڑھتا ہے، ابھی سے شادی ہو رہی. پھر ہم نے کہا چلو دیہات کی شادی ہے، ذرا جائیں گے، ایڈونچر ہوگا، مزہ آئے گا، دیکھیں گے. تو ہمارے کلاس فیلوز میں، ہم جماعتوں میں، ایک بڑا حرکتی سا لڑکا تھا. اس نے ایک شرارت سوچی، اپنے ساتھ جو چیز چاہیے تھی وہ بھی لے گیا. وہاں جا کے والدین سے، اس نے دلہا کے والدین سے مل کے سیٹنگ کر لی. جب دلہن کو رخصت کرا کے آئے تو اس سیٹنگ کے مطابق وہ دلہن کو کہیں اور بٹھا دیا، اور جو کمرہ اس کا حجرہ عروسی سجا ہے وہاں پہ لڑکا جا کے اپنے ساتھ دوپٹہ لے کے گیا ہے. سرخ رنگ کا دوپٹہ ہے، گوٹے کی ناری کا کام کیا ہوا ہے. وہ اوڑھ کے جا کے سیج پہ بیٹھ گیا. اب جب دولہا جاتا ہے کمرے میں اور جناب وہ اس نے کمرہ بند کیا ہے، خوابناک ماحول ہے، پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں اور لڑیاں لٹک رہی ہیں، اور معطر فضا ہے، رومان پر پرور ہوا ہے، اور جناب سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی نظر آ رہی ہے. یہ جناب جاتے ہیں لرزتے کانپتے قدموں سے، اور جا کے جب اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو اندر سے موچھل دوست نکل آتا ہے، اور وہ قہقہوں کا طوفان برپا ہو جاتا ہے. اور جو لوگ چھپے ہوئے تھے، جن کو پتہ تھا اس سازش کا، وہ انہوں نے خوب مذاق اڑایا. یارو نشانیاں تو ساری ہیں، پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں، لڑیاں لٹک رہی ہیں، سیج سجی ہوئی ہے، سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں دلہن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. تو مذاق ہوا نا، فراڈ ہوا نا، دھوکہ ہوا نا. پتہ یہ چلا کہ نشانیاں ہو اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے. تو درود و سلام بھی ہو، میلاد کے جلسے بھی ہوں، محفلیں بھی ہوں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی ہوں، لنگر بھی چل رہے ہوں، سب کچھ نشانیاں ہوں، لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ نہ ہو، ایثار کا احساس نہ ہو، تو نشانیاں تو ہیں، حقیقت تو نہیں ہے. تو اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ نہیں. پھر اپنے ساتھ مذاق کرتے ہو، پھر اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، کوئی اور کو اس پہ کیا اعتبار کرے گا؟ اس لیے اس دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ جب قبر میں جاؤ تو سرکار کی محبت کا چراغ لے کے جاؤ، کہ قبر کی منزل بھی آسان ہو اور حشر کی منزل بھی آسان ہو. میرے مولا ہمارے دوست غلام رسول صاحب کی مغفرت فرما، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.